اب کہنے کا مطلب ہے اگر مدرسے ہیں کسی جگہ پہ 4 5 6 7 اس کے بیچ میں اگر گورنمنٹ یا مملکت ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بناتا ہے کہ جی اتنی دیر ان کی ریلیجس ٹیچنگز ہیں مگر یہ بھی مینڈیٹری ہے، پھر ایک آدمی اگر ساتھ ایئر کنڈیشننگ بھی سیکھ لیتا ہے، ساتھ حفظ بھی کر لیتا ہے، تو اس کے جب بیوی بچے ہو جاتے ہیں اسے دن کے آپ 500-600 روپے وہ آپ کا ایئر کنڈیشنر ٹھیک کرتے ہوئے کما رہا ہے، تو وہ کیوں کرے گا کوئی اور چیز؟ مگر جب مملکت بالکل لیٹ بیک ہو جائے کہ جی ہر آدمی آن یور اون، ایوری مین از آن ہز اون، پھر یہ کچھ ہوگا۔ جی افریح صاحب سے گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ مملکت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ریاست کی جو پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، اس میں بڑی مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یو این والے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جی ڈی پی کا کم از کم 4% ایجوکیشن کے لیے رکھیں، کم از کم۔ یہ وہ صومالیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، سوڈان سے بھی کرتے ہیں، افغانستان سے بھی کرتے ہیں، اور سب ممالک کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہم اب 4 تک ہم نہیں پہنچا سکے۔ 2 کے ارد گرد، کبھی 2 سے تھوڑا زیادہ، کبھی 2 سے تھوڑا کم، اس طرح ہم خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو پرائرٹی کی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو مدرسوں پر بحث ہے، اس کو عام طور پر صرف یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اس سے الگ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہاں اس ملک کے لاکھوں بچے ہیں، نوجوان ہیں، جن کا مستقبل ہے۔ جو مدرسوں کو چلانے والے ہیں وہ ایک نقطہ نظر سے سارے مسئلے کو دیکھتے ہیں، وہ تو فوراً اس کو ایک ہوا بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مدرسوں کو لوگ مٹانے کے لیے آ رہے ہیں وغیرہ، ایک محاصرے کی ذہنیت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو یہ پیسے کمانے کا بھی ذریعہ ہے اور ایک پولیٹیکل کیڈر ان کو مل جاتا ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں مدرسوں سے دور، وہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں وہ کہتے ہیں سارے مدرسے غلط ہیں، ان کو بند کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا ایک ایسا حل ہونا چاہیے جس میں ریفارم ہونا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے نصاب کے حوالے سے۔ اس کے اندر یعنی صرف یہ نہیں کہ 5 مدرسوں کے بیچ میں اسکول بنا جائے، خود مدرسوں کے اندر یعنی دینی تعلیم لوگوں کو دی جائے۔ بالکل لیکن یہ کہنا آسان ہے کہ مدارس میں ریفارم ہو، جب بھی کوشش کی گئی، مشرف دور سے بات ہو رہی ہے، مطلب ہے وہ لوگ تو اتنے ریلیکٹنٹ ہیں کہ وہ راضی نہیں ہوتے کسی ریفارم پر۔ میرا خیال ایسا نہیں، ایسے دیکھیں پولیٹیکل ول کی بات ہے، اگر یعنی سیاسی عزم ہو تو یہ ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مدرسے چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ دفعہ میں ملا ہوں بعض لوگوں سے، اور مجھے یہ دیکھ کر یہیں پہ کیونکہ مدارس کی بات ہو رہی ہے، یہیں پہ ایک سوال میں افریح صاحب سے کر لوں کہ بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جو ہارڈ لائن انٹرپریٹیشن آف اسلام جو طالبان کرتے ہیں وہ قبائلی معاشرے میں زیادہ آسانی کے ساتھ مقبول ہو سکتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے جی، کہ وہ کچھ میچ کرتے ہیں ان روایتوں سے، یہ غلط فہمی ہے، کچھ کیا کہیں؟ گزارش ہے جیسے پہلے میرے بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ جو قبائلی علاقے تھے، یہاں یہ جو یہاں پہ مذہبی اقلیتیں تھیں ان کے لیے محفوظ ترین علاقے تھے۔ تیراک، خیبر ایجنسی میں جو سکھ تھے وہ ایسے محفوظ تھے کہ پاکستان کے کسی شہر میں ایسے خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے تھے۔ بنیر کے سکھ اور ہندو، اسی طرح سے وزیرستان میں اتنی تعداد میں ہندو رہتے تھے، اس لیے کہ وہاں ٹالرنس بہت تھی، اس معاشرے میں ایگلیٹیرین ٹالرنس تھی، جس کو یعنی جو لوگ وہاں رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو باہر سے چیزیں آئی ہیں اس میں ہوا یہ کہ جو قبائلی علاقے کے اندر آئسولیشن تھی اس کو ری انفورس کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آج کل گزشتہ کئی سال سے، کم از کم 2-3 سال سے، بس ہمارا جو پرنٹ میڈیا، ہمارے اخبار وہاں نہیں جا رہے، وہ جو لوگ وہاں پر کنٹرول کر رہے ہیں دہشت گرد یا اتحاد پسند، انہوں نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ اچھا، ٹیلی ویژن وہ ٹیلی ویژن نے پابندی لگائی ہے، صرف ریڈیو کچھ نہ کچھ لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی سارے لوگ۔ تو اس طرح سے وہ پہلے سے ان کا مسئلہ کیا تھا؟ آئسولیشن، یعنی وہ کٹی ہوئی تھی دنیا سے۔ یہ جو ان پہ آفت آن پڑی ہے اس نے اس کو مزید تنہا کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ صورتحال کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انتہا اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ایز سچ یہ ٹرائبل سوسائٹی کو انہوں نے اس لیے منتخب کیا، نہیں، اس کی جغرافیہ کی وجہ سے اس کو ایک طرح سے ایک گریٹ گیمز میں پہلے سے ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر جو ایک اسٹریٹجک سپیس ہے، یعنی ایسا علاقہ جس کی اہمیت ہے اسٹریٹجک، لیکن جہاں وہاں کے انسان جو رہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کے خوابوں کے بارے میں، ان کے آرزوؤں کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اسٹریٹجک سپیس ہے، یہاں سے لوگوں کو بٹھائیں، وہاں لڑوائیں، اور اب دیکھیں ساری دنیا سے لوگ آ گئے ہیں۔ اور یہ بھی ذرا سوچیں کہ یہ جو چیچن ہے یہ تو ہمارے قبائلی تو نہیں ہے، یہ ازبکس وہاں آئے ہیں، یہ جو عرب وہاں آئے ہیں، ان کا اس علاقے سے کیا تعلق ہے؟ اب مجھے وزیرستان میں 10 آدمی ایسے دکھا دیں جو نقشے پر یہ بتا سکتا ہوں کہ چیچنیا کہاں ہے،
لیکن چچرما میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ لائے گئے ہیں ان قبائل کے اوپر، مسلط کیا گیا ان کو ان جنگوں کے لیے، اور جو اس کی قیمت لوگ ادا کریں وہاں کے عوام ہے. ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا. ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.